ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ملاقات والی عید، یعنی عید نوروز جو ہے اس کو ایک دوسرا نام جو ہے وہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس عید کے موقع پر جو ہے وہ خاندان کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا جاتا ہے۔ مختلف صوبوں کے اندر جو ہے وہ فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں جو باہم رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، یا حتیٰ بعض جو دوست آپ کے ہوتے ہیں آپ ان سے ملنے کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت روایت ایران کے اندر موجود ہے کہ عید نوروز کے موقع کے اوپر وہ رشتہ دار، یا میں یوں کہوں کہ بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے، بعض آج کی تیز ترین زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے رشتے جو کڑواہٹوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو منانے کے لیے جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے، یا وہ رشتے کہ جو پہلے سے قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خوبصورت وقت جو ہے وہ گزارا جاتا ہے تاکہ عید نوروز کے موقع کے اوپر دلوں کو اور مزید قریب کیا جائے اور جوڑا جائے اور ایک دوسرے کی باتوں کو سنا جائے۔ ممکن ہے بعض دفعہ خاندانوں کے اندر جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک طویل مدت تک حتیٰ دوست بھی آپس میں رابطہ نہ کریں، رشتہ دار بھی آپس میں رابطہ نہ کریں تو بعض دفعہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے اعتبار سے بھی عید نوروز کے ان ایام کے اندر لوگ جو ہیں وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جس میں خصوصاً بعض نکات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نکتہ وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ بچے جب رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو انہیں بچپن سے ہی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ان سے آشنائی ہوتی ہے۔ ایک اور جو بہت رسم اس ملاقات کے دوران پیش آتی ہے چیز، وہ گھر کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم پہلے جو ہے وہ ماموں کے گھر جائیں گے یا پھوپھی کے گھر جائیں گے۔ تو وہ پھر والدین جو ہے وہ بچوں کو بھی بٹھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ اس کو ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ملاقات جو عید کے موقع کے اوپر کی جاتی ہے، مختلف رشتہ داروں کے ہاں جایا جاتا ہے۔ اس میں پہلے حصے میں اس سے پہلے بات یہ کر رہا تھا کہ بعض دفعہ گھروں کے اندر اس کے اوپر بھی بحث چھڑ جاتی ہے کہ پہلے ماموں کے گھر میں جانا ہے یا پھوپھوں کے گھر میں جانا ہے۔ پھر بعض گھروں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، بچے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں کہ کس گھر میں جایا جائے، یا پھر بعض دفعہ جو گھر کے سرپرست ہوتے ہیں وہ ایک سخت لہجے کے اندر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا ہے پھوپھوں کے گھر میں جانا ہے۔ تو سارے بچے اور جو زوجہ ہوتی ہے وہ بھی سہم جاتی ہے، یا بعض دفعہ شوہر نامدار اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ جیسے آپ فرمائیں گی وہیں پہ سب سے پہلے جائیں گے۔ تو وہ گویا کہ اپنی زوجہ کو بھی یہ جتلاتا ہے کہ آپ کی بات میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور آپ کی بات میں مان رہا ہوں۔ تو وہ پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ماموں کے گھر میں جانا ہے۔ اسی طرح جب بچوں کو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں سفر کے اوپر، خصوصاً رشتہ داروں کے ہاں، تو اس سفر میں بھی بہت سے بچوں کے تربیتی پہلو موجود ہوتے ہیں۔ تو ان تربیتی پہلوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب ہم دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، بے شک وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بالآخر وہ ایک دوسرا گھر ہوتا ہے اور ان کا جو رہن سہن، ان کا طرز زندگی وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بچوں کو دوسروں کے سامنے خصوصاً جو ہے وہ بہت زیادہ تنبیہ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور ڈانٹنا نہیں چاہیے بچوں کو دوسرے گھروں میں جا کے، بلکہ ان کو آرام سے، پیار سے، بچے سارے شرارتیں کرتے ہیں اور ان کو بالکل پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اس سے ان کے اندر ایک جو خود اعتمادی ہے اور ان کی عزت نفس ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عید کے اس موقع کے اوپر آپ بچوں کو کھلونے لے کر دیں، اور جب آپ بچوں کو کھلونے لے کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی بچوں کے اندر جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں اور عید کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈاکومنٹری کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، عید کے اس موقع کے اوپر جہاں پہ مختلف ٹیلی ویژنوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف جو ہیں وہ سماجی پروگرام ہوتے ہیں، گھریلو زندگی سے متعلق پروگرام ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بس وہ عید کے دنوں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں،
تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گو کہ وہ پروگرام اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے خاندان کو ٹائم دیں، آپس میں مل کے بیٹھیں۔ آج کا جو زندگی کا سٹائل ہے وہ بالخصوص ایک وہ میٹروپولیٹن شہر کی طرح، ایک مشینی زندگی کی طرح بنتا جا رہا ہے، تو ایسے ماحول میں آپس میں بیٹھنا یہ دلوں کو قریب کرتا ہے، اور بالخصوص اپنے والدین کو ٹائم دینا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے بہت سی سہولیات تو مہیا کر دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر جو آسائشیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو مہیا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھ سکیں، ان کے دکھ درد کو سن سکیں، بلکہ عید کے اس موقع کے اوپر اپنے والدین کے گرد جو ان کی اولادیں بلکہ نواسے نواسیاں ہوتے ہیں، جو وہ ان کو بھی بیٹھ جانا چاہیے، اور بیٹھ کے ان سے پرانے واقعات سنیں، خاندان کی رشتہ داروں کی باتیں ہونی چاہیے، تاکہ نئے آنے والی نسل کو جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ کون کون سے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، ان کا کس طرح وقت گزرا، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہماری کتنی قربت موجود ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ نئی نسل کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی جگہ کو مزید اضافہ کرتی ہیں، اور پھر خصوصاً والدین بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ بوڑھے والدین کہ جن کی ہمیشہ تمنا رہتی ہے کہ زندگی کے اس تیز ترین سفر کے اندر ان کے بچے ان کے لیے وقت نکالیں، تو اس کے اوپر بھی ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔